اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب۔ دوستو آپ کے چند منٹ لوں گا۔ آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں ترمیم کی ویلیڈیٹی اور اس کی لیگیلٹی پر جو پروسیڈنگ چل رہی ہے، تو دیکھا گیا کہ کل بڑی کثرت سے ایک چیز اٹھی کہ جس وقت آنریبل ایک لیڈی جسٹس نے یہ کہا کہ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے 26ویں ترمیم سے پہلے کی سپریم کورٹ میں جانا ہوگا اور ان ججز کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو 26ویں ترمیم کے بعد انڈکٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اور منیر ملک صاحب نے جو کہ اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں، آرگو کر رہے ہیں بہترین طریقے سے، اس بات کی حمایت کی۔ اس پر چند معزز ججز صاحبان سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ججز کون سا کسی اور ملک سے آئے ہیں اور ان کی جو ڈگنیٹی ہے، ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے یا ایلیویشن ہے، اس پر جو ہے 26ویں ترمیم سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا۔ اس سلسلے میں آپ کے صرف 2-3 منٹ لوں گا۔ بالکل 26ویں ترمیم سے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد جو ججز انڈکٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کو اس بینچ میں اس لیے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اس سے پہلے یعنی 26th امینڈمنٹ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ میں ججز کو انڈکٹ کرنے کا ایک پروسیجر تھا اور اس پروسیجر کو بھی وائلیٹ کر دیا گیا ہے۔ یعنی 26ویں ترمیم جو ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں ججز جو مختلف ہائی کورٹ سے آنے ہیں، اس میں بھی گورنمنٹ کی منشا اور مرضی شامل ہو گئی ہے مکمل طور پر۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ارباب اقتدار کے کہنے پر ان ججز کو پک اینڈ چوز کی پالیسی پر مختلف ہائی کورٹ سے سلیکٹ کیا اور سپریم کورٹ میں انڈکٹ کیا، جسٹ ٹو کریٹ دا سیم مائنڈ سیٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ، یعنی ہماری مرضی کے ججز کا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے۔ دیکھیں، کسی بھی ملک میں جو سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ تو سپریم کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، دراصل پاکستان کا سب سے مضبوط بینچ یہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں سول اور کرمنل لیٹیگیشن کے تو وہ کیسز تو پبلک کے جاتے ہیں جو ہائی کورٹ سے ایگریوڈ نہ ہو پارٹی، ہائی کورٹ کے ججمنٹ کی ایگریوڈ پارٹی وہ سپریم کورٹ جاتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ میں جو زیادہ کیسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دو صوبوں کے درمیان کوئی اختلاف آ جائے، یا وفاق اور صوبے کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، یا آئین کی تشریح پہ کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، یا الیکشنز کے ایشوز پہ کوئی تنازع کھڑا ہو جائے۔ یعنی جو فیڈریشن کے لیول کا جو تنازع ہے، یا اگر فیڈریشن کی کسی پالیسی سے عوام ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ کیسز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کو سنتی ہے۔ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو نور نظر ہو اور گورنمنٹ کے مائنڈ سیٹ کی ہو، تو وہ کسی بھی قیمت پر گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کو ریجیکٹ نہیں کرے گی بلکہ اس کو انڈورس کر دے گی۔ لہذا 26ویں ترمیم کے فیصلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایسا معزز جج شامل نہ ہو کہ جو 26ویں ترمیم کے بعد پک اینڈ چوز کی پالیسی پہ آیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں نا، اب کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو ہمارے ہیڈ آف دا جسٹس ہیں وہ ایک جونیئر جج ہیں، یعنی 4-5 سینئر ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشنل لیٹیگیشن از موسٹ امپورٹنٹ لیٹیگیشن۔ تو 26ویں ترمیم کے بعد تو اگر دیکھا جائے تو صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ از دا سپریم کورٹ، اور باقی تو ججز ڈیفیوز ہو گئے، کیونکہ وہ فیڈریشن کا، کانسٹیٹیوشن کا، پروونسز کا، الیکشنز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی کیس وہ نہیں سن سکتے۔ وہ سارے کیس کس نے سننے؟ جو گورنمنٹ کے مائنڈ سیٹ کے ججز ہیں۔ یعنی گورنمنٹ نے کسی کو قید کر دیا تو وہ ججز بولیں گے صحیح قید کیا۔ گورنمنٹ نے کسی پارٹی کو جو ہے وہ اس کی جو رجسٹریشن ہے کینسل کرنی ہے، تو آپ جائیں گے تو کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائیں گے تو وہاں پر انہی کے جج بیٹھے ہوئے، انہی کے مائنڈ سیٹ کے جج بیٹھے ہوئے، تو پھر یہ کیسے انصاف ہوگا؟ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ 26ویں ترمیم کے بعد، دراصل سپریم کورٹ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان
سرزمین بے آئین بن گیا ہے، اور یہاں پر صرف اس کا حکم قانون ہوگا جس کے پاس پاور ہوگا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ قدیم مصر میں جو ہے فرعون کا زمانہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ سلامت نے منہ سے بولا وہی آئین ہے، وہی قانون ہے، وہی دستور ہے، وہی انصاف ہے. تو آپ 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان کو 3000 سال قبل مسیح کے مصری دور میں لے گئے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو حکومت چلا رہے ہیں، پارلیمنٹ بھی پوری نہیں، چند لوگ جو کسی کے پاور کی وجہ سے اقتدار میں بیٹھے ہیں، چاہے ان کو عوام نے سلیکٹ کیا یا نہیں کیا ہے، لیکن ان کی بات ہی قانون ہے. جو سسٹم چلانے والوں نے جو بول دیا وہی قانون ہے. تو یہ سرزمین بے آئین ہو گئی ہے. لہذا 26ویں ترمیم کے کیس کو ریزالو کرتے ہوئے ان تمام ججز کو ایک طرف کریں کہ جو 26ویں ترمیم کے بعد کورٹس میں انڈکٹ کیے گئے، کیونکہ ایک تو وہ گورنمنٹ مائنڈ سیٹ ہے، تو اگر کہیں پہ جا کے ججمنٹ میں تمام ججز کی رائے مختلف ہوگی تو جو سرکاری جج ہیں، یعنی جو سرکاری منشا پر جج انڈکٹ کیے گئے ہیں، وہ کسی قیمت پر آئین کے مطابق فیصلے کی حامی نہیں بھریں گے، بلکہ وہ سرکاری مائنڈ سیٹ کو اوکے کر دیں گے. تو انصاف نہیں ہوگا. جیسے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک سیاسی جماعت سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا، مطلب انتہائی غیر آئینی فیصلہ کیا، لیکن کسی نے ان کو نہیں بولا، کسی نے ان کو برا نہیں کہا جب تک وہ سیٹ پہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ سے فیصلے کرانے والے زیادہ طاقتور تھے. اسی طریقے سے کسی کو کسی بھی کیس میں آپ پکڑ کے ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہوتا، جس قسم کی آپ چاہیں امینڈمنٹ کرتے چلے ہیں. تو جمہوری دور میں اس طرح ملک نہیں چلتا. اگر آپ نے ملک اسی طرح چلانا ہے تو پھر ہمیں یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ پاکستان از ناٹ اے ڈیموکریٹک کنٹری، نائدر اسلامک کنٹری، بلکہ پاکستان ایک بادشاہت کے تحت چلایا جائے گا. اور بادشاہ سلامت کوئی بھی ہو، چاہے وہ شہباز شریف بن جائیں، چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب بن جائیں، چاہے وہ عمران خان بن جائیں، یا وہ اپنا بن جائیں چیف آف آرمی اسٹاف، جو بھی بادشاہ بنے، جو بھی اس اقتدار کی سیٹ پہ بیٹھے، وہ اس کا حکم جو زبان سے بولے گا وہی آئین ہوگا. تو پھر یہ ہمیں ادھر جانا پڑے گا. پھر ہمیں یہ جمہوریت، یہ آئین پاکستان 1973، یہ رولز ریگولیشن، یہ سب ہمیں وائنڈ اپ کرنی چاہیے، اور ہم یہی کر دیں کہ جی کل سے اس ملک میں بادشاہت قائم ہو گئی ہے، تو قوم تیار ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ وی آر ناٹ ڈائریکٹلی افیکٹڈ، نہ تو ہم انہیں الیکشن لڑنا ہے، نہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ ہم لوگوں کو خریدیں اور بیچیں، نہ ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے کہ اقتدار چلانے والے طاقتور لوگ ہمیں دیکھیں اور ہم سے رابطہ کریں. تو ہم تو سیدھے سادے سے عام سے جو ہے پاکستانی ہے، تو ہمارے ووٹ کی کوئی رائے نہیں ہے، ہماری ویسے کوئی ایڈوائس کی کوئی رائے نہیں ہے، ہماری رہائش کی کوئی وہ نہیں، مطلب وی آر جسٹ لائک ریپٹائل. تو اس لیے ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ 26ویں ترمیم آ جائے یا نہ آئے. لیکن اگر آئین کی بات کی جائے گی تو ایز اے لائر آئی ایم سیئنگ کہ ایٹ دا ٹائم آف فائنلائزنگ دا کیس آف 26th امینڈمنٹ، وہ معزز ججز صاحبان کو از خود اس بینچ سے الگ ہونا چاہیے، اور 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی جو سپریم کورٹ ہے وہ تمام ججز مل کر اس کو فیصلہ کریں گے تو یہ جمہوری قدم ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی، اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. یہ ذہن سازی کرنی ضروری ہوتی ہے پاکستان کی فلاح اور بہبود کے لیے، پاکستان میں مضبوط جمہوریت کے لیے، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اس لائک کریں اور دوستوں میں اس کو شیئر کریں. بہت شکریہ.